رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس مجلس میں ماشاءاللہ ان بچوں نے جو دن میں اسکول جاتے ہیں، اسکول سے فارغ وقت میں قرآن کریم ناظرہ پڑھ کر مکمل کیا، یہ بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے ان بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی اور بستی والوں کے لیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ان بچوں نے مکمل کیا، استاد کے سامنے کر لیا بس ٹھیک تھا، لیکن اس مجمع کے اندر ان سے ختم کیوں کرایا گیا؟ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھائی اگر یہ پڑھ رہے تھے استاد کے پاس تو درسگاہ میں ختم ہو جاتا، یہ مجمع کیوں لگایا گیا، باقاعدہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ تو اس کی دو وجوہات، کتنی؟ دو۔ پہلی تو یہ وجہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قرآن پاک ختم ہو تو دعا مانگا کرو، وہ دعا قبول ہوتی۔ جب ایک قرآن کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے تو جہاں 8-10 اکٹھے ختم ہو تو اور زیادہ قبول ہو۔ ایک فائدہ تو یہ۔ دوسرا اہم فائدہ یہ ہے
تو لوگوں میں ذوق و شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ، کیونکہ قرآن ہے جو دین ہے، اور قرآن اگر نکلے گا تو دین نکلے گا زندگی سے۔ قرآن دین اسلام کا کھوٹا ہے، جو اس کھوٹے کو پکڑے رہے گا وہ دین پر جمع رہے گا، اور جو اس کھوٹے کو چھوڑ دے گا تو پتہ نہیں کہاں چلے جائے۔ اس لیے جتنے بھی حضرات یہاں مجلس میں موجود ہیں وہ سب یہ عزم و ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں گے، اور بچیوں کو بھی پڑھائیں گے، اور صحیح پڑھائیں گے۔ یہ نہیں کہ بس الٹا پڑھوا دیں، پرانے زمانے کی طرح مجبور پڑھوا دیں، صحیح پڑھائیں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، جیسے یہ نازل ہوئی ویسے ہی پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور اگر آپ نے اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دیا اور رعایت نہیں رکھی، تجوید کی ضروری قواعد کو پیش نظر نہیں رکھا، تو یہ قرآن الٹا ہمارے اوپر بوجھ بن جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے، زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے، صحیح پڑھنا کمال ہے۔ تیز پڑھنا کمال نہیں ہے، حروف کو مخرج سے نکال کر صفات کے مطابق پڑھنا یہ کمال ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ حافظ سب سے اچھا ہے، وہ سپر فاسٹ ہے۔ ابھی آ رہے ہیں رمضان، اتنے دن باقی ہیں، 10-12 دن رہے گا۔ اب جو تراویح میں ریل ٹرین ہوتی ہے، قرآن بھی ایسا تیز پڑھا جاتا ہے کہ سامنے بھی اگر کوئی غلطی بتائے سوچے اتنے کئی کلومیٹر حافظ آگے نکل جاتا ہے، لہٰذا سامنے بھی چپ کھینچ جاتا ہے کہ نہیں بتاؤ وہ چیز۔ اور جناب رکوع سجدہ کا جلسہ تو ایسا ہے کہ پوری ورزش ہو جاتی ہے، بیچارے بڑے بوڑھے تو پوری طرح کر بھی نہیں پاتے۔ رکوع میں تسبیح پڑھنا بھی ایک مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے، تو تراویح پڑھی جا رہی ہے یا بیدار ڈالی جا رہی ہے یہ بتائیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے یہاں 35 منٹ کڑک تراویح ہوتا ہے، جس میں 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے۔ 35 منٹ میں 1.5 پارہ ماہ فرض وطروں میں، بتائیے۔ اور بڑے خوش کہ بھائی کمال کر دیا، کبھی 36 منٹ نہیں ہوئے، 35 ہی منٹ میں پورا کر دیا۔ بعض جگہوں پر 6 پارے پڑھے جا رہے ہیں، 5 دن کا قرآن۔ ارے میاں بھیڑ لگی پڑی ہے، گدگد ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ پہلی رکعت میں سب بیٹھے ہیں پیچھے، ہوا ہو رہی ہے، جب رکوع کا وقت آئے تو اللہ اکبر، اور 5 دن ختم کر کے ہم نے سن لی تراویح، نپٹا دی۔ تو تراویح نہیں ہوئی، کیا ہو گئی؟ مذاق۔ اور قرآن بجائے اجر و ثواب کا سبب بننے کے اور وبال ہو جائے گا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ چاہے 1 پارہ پڑھو، سلیقے سے پڑھو،
بیدار مت ڈالو، ساری جلد بازی تراویح میں لگی اور اپنا گھنٹوں گھنٹوں فضولیات میں لگا دو. ابھی الیکشن آ رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں، جب تک ووٹنگ نہ ہو تو سبھی پردھان بنے رہتے ہیں. ووٹنگ کے بعد جب نتیجہ آتا ہے تو ایک بنتا ہے اور اس سے پہلے سبھی پردھان جی ہیں اور سب کی پنچایت جڑی ہوئی اور سب حساب لگائے بیٹھے ہیں کہ جیتنا تو مجھے ہی. سارا خاکہ بنتا رہتا ہے گھنٹوں، صبح سے لے کے شام تک. اور تراویح میں 5 منٹ دیر ہو جائے تو امام صاحب سے آنکھیں لال پیلی شروع ہو جاتی. یہ کیا طریقہ ہے؟ قرآن کا احترام یہ ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھا جائے کہ پڑھنے والے پر، سننے والوں پر اللہ کو پیار آ جائے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بہترین قرآن پڑھتا ہے اس کی طرف خود اللہ تبارک و تعالی ایسے متوجہ ہوتے ہیں جیسے کوئی دنیا دار آدمی اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ گانے والی کی آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن کو خالی روا روی میں نہیں پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے. بچوں کو بھی صحیح پڑھانا ہے، بچیوں کو بھی صحیح پڑھانا ہے. اس کی فکر ہونی چاہیے. حضرت محی السنہ مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے کہ بھائی انگریزی کی گنتی بہت، انگریزی کی گنتی بہت. تو حضرت پڑھتے 1 2 3. تو لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت غلط ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے حضرت کو پتہ نہیں کہ نہیں 1 2 ہے، 3 ہے. حضرت فرماتے نہیں 1 2 1 3. لوگ کہتے نہیں جی 1 2 ہے، 3 ہے. پھر حضرت فرماتے کہ انگریزی کے اعراب اور زبر زیر اور پیش میں تو اتنی نظر ہے اور قرآن کو الحمدو پڑھتے ہو، للہ پڑھتے ہو، تب عمل نہیں آتی. مجبور پڑھتے ہو، بغیر تجوید کی رعایت کے پڑھتے ہو. حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی سب کو فکر ہونی چاہیے. بتاؤ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو ان بچوں سے یہاں اس لیے ختم کروایا گیا کہ دیگر لوگوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ضرور پڑھوائیں گے اور اچھا پڑھوائیں گے. بتاؤ ارادہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ یہ تو ہے پڑھنے کی بات، کیونکہ قرآن کا پڑھنا بجائے خود نفع سے خالی نہیں. آپ قرآن جتنا پڑھیں گے نیکیوں کا اتنا ہی ذخیرہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے. لیکن اگر آپ اور ایک درجہ آگے بڑھ جائیں کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کا مطلب بھی ہمیں معلوم ہو جائے، پھر تو بڑی نور نالا نور ہے. اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت، جو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے گا اور اس کے معانی پر غور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. اسی لیے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو قرآن کی سب سے لمبی اور بڑی سورت ہے، یہیں سے گفتگو شروع کی گئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن
جس کے حق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، جس کے بارے میں دل میں کوئی اضطراب کی کیفیت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، ایسا کچھ نہیں، بلکہ قرآن جو آدمی پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر یہ کامل یقین رہتا ہے، اس کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ بھئی یہ تو واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے، کوئی اس کے اندر شک شبہ نہیں، لا ریب۔ اگر کوئی غیر مسلم انصاف کے ساتھ اسی خارجی اثر سے متاثر ہوئے بغیر قرآن پاک کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور ہدایت پر آ جائے گا۔ ہاں پہلے سے اس کے دماغ کے اندر بدظنی بدگمانی ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر وہ بدگمانی نہیں ہے اور وہ سچے دل سے قرآن کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور ہدایت پا جائے گا۔ کئی سال کی بات ہے، ہمارا منی پور جانا ہوا، وہاں ایئرپورٹ پر ایک آدمی واقعی ٹاکی لیے ہے، بالکل اندرونی حصے میں ٹہل رہا، داڑھی تھی لمبی، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی ہے جو اجازت لے کے اندر آ گیا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایئرپورٹ کا نائب انچارج ہے، یعنی سب سے بڑے افسر سے نیچے درجے کا افسر، اور اس کا نام ہے ابراہیم چتوریا۔ رات کے کھانے میں جہاں ہم لوگ تھے دیکھا کہ وہ افسر بھی وہاں موجود، بات چیت ہوئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ چتوریا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو اس نے بتایا کہ میں نو مسلم ہوں اور میں گوالیر کا رہنے والا ہوں، یہ گوالیر یہاں آگرہ کے قریب، اور بڑے اونچے خاندان سے میرا کیا ہے تعلق۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس ماحول میں جبکہ ہر طرف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، آپ نے اتنے بڑے عہدے پر رہتے ہوئے اسلام کیسے قبول کیا، اس کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھا؟ تو اس نے اپنی پوری روایت سنائی۔ اس نے کہا کہ میں بچپن سے مطالعے کا شوقین تھا اور میرے دل میں اسلام اور قرآن کے بارے میں بہت بدگمانیاں ڈال دی گئی تھی بچپن سے، مگر جب میں ہندو مت کا مطالعہ کرتا تھا تو جگہ جگہ پر مجھے شک پیدا ہوتا تھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ سے میں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کیا، بدھسٹ مذہب کا شروع کیا، جین کا شروع کیا، مگر کہیں نہ کہیں جا کے بات اٹک جاتی، وہ دماغ میں آگے نہیں بڑھتی۔ عیسائی مذہب کا پورا کیا، کہا اسی پڑھائی کے دوران الہ آباد میں ہمارا ٹرانسفر ہوا تو میں شام کے وقت میں لوگ تو کھیل کود کرتے تھے، ساتھ ہی میں سنگم کی طرف چلا جاتا تھا جہاں دو دریائیں ملتی،
پل پر وہاں تفریح کرتا تھا۔ تو ایک دن سورج ڈوب رہا تھا اور بلا اختیار میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری زبان سے یہ بات نکلی کہ اے میرے پیدا کرنے والے، جو راستہ تجھے سب سے زیادہ پسند ہو مجھے اس راستے پہ چلا دے۔ کہ میں دیر تک روتا رہا اور یہی دعا کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹرانسفر ہو گیا الہ آباد سے بمبئی۔ وہاں ان کے ساتھ کام کرنے والا ایک آدمی مسلمان تھا۔ اب تک تو یہ بالکل دور تھے مسلمان سے۔ اس سے جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو اللہ کی آخری کتاب ہے، اب مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ قرآن مقدس ہے، کہ بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں تو انگلش پڑھا رہا ہوں، کہ میں آپ کو انگلش کا ترجمہ محمد پکتال صاحب کا لا کے دوں گا اور آپ کے قیام گاہ پر کل اتنے بجے شام کے 5 بجے شاید میں نے بتایا میں آپ کو وہ قرآن پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اگلا دن انتظار میں گزرا، شام کے 5 بجنے کو آئے تو دیکھا بارش بہت شدید ہے، اور بمبئی میں جو بارش ہوتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں آئے گا اس بارش میں، مگر ٹھیک 5 بجے کنڈی بجی اور دیکھا کہ وہ نوجوان جو ساتھی تھا قرآن سینے سے لگائے ہوئے چھتری لیے ہوئے اور وہ موجود۔ کہتے ہیں پہلا تو میں نے دل میں یہ اثر ہوا کہ اس آدمی نے اس نامناسب ماحول اور موسم کی خرابی کے باوجود اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ میں نے اس کو بٹھایا، قرآن کھولا، اب جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو جس آیت پر میں پڑھتا چلا جا رہا تھا میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی رکھے اسے خوش رکھے اس آدمی کو، قرآن کے ذریعے سے اسے ایمان کامل نصیب ہوا، کیونکہ اس نے کھلے دل سے قرآن پڑھا ہے، اور جو پڑھے گا وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ یہ کلام حق ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو دلوں کو براہ راست اپیل کرتا ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی لوچ لپٹ نہیں، یہ وہ کلام ہے جو کسی کے ڈر سے نہیں لکھا گیا کہ فلاں راضی ہو جائے، فلاں ناراض ہو جائے، بلکہ جو حق ہے پوری قوت کے ساتھ وہ حق اس میں بتلایا گیا۔ اللہ نے یہ کلام ہمیں مفت میں عطا کر دیا۔ اس کے بغیر ابراہیم چتوریا سے پوچھو کتنے مراحل گزرنے کے بعد انہیں یہ دولت ملی، اور ہمارے ہاں نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرما رکھی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کا سب سے اعلیٰ رتبہ مومنین ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے اعمال میں اصلاح ہوتی چلی جائے گی تقوی کا مرتبہ بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ ان سب مراحل کے لیے قرآن کی رہنمائی ہر سطح پر موجود ہے۔ ہاں انصاف ہونا چاہیے، اگر انصاف نہیں ہے تو ابو لہب نے بھی سنا، ابو جہل نے بھی سنا، فلاں نے بھی سنا، نہیں ایمان لائے، اور انصاف سے سنا بلال حبشی ہو، سہیل رومی ہو اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سن لیا، فوراً آمنا صدقنا۔ تو اس عظیم نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور قدر یہی ہے کہ اس کو نسلوں میں عام کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب،
جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے، قیامت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کے حالات کو نہیں دیکھا، مگر جب قرآن میں بتلا دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا تو ہمیں اس پر یقین، الذین یؤمنون بالغیب، اور فرمایا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز کو تمام آداب و شرائط کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، سنن و مستحبات کی رعایت رکھتے ہیں۔ یہ نماز شریعت میں مطلوب ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے وہ کہیں سے لے کے نہیں آئے، جو کچھ بھی ہے ہماری عطا ہے، اس میں سے وہ کار خیر میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ ہم تو کاشتکار ہیں، ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم پانی دیتے ہیں، ہم رات میں جاگتے ہیں، تب ہمیں غلہ ملتا ہے، گنا ملتا ہے، پھلا ملتا ہے۔ کچھ نہیں، یہ سب اسباب ہیں، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اگر اس کا حکم ہوگا تو کھیتی پیدا ہوگی، اور اگر اس کا حکم نہیں ہوگا تو ایک دانہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا مما رزقناہم، ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے اسی میں سے تم خرچ کرتے ہو، اپنے ماں باپ کے پاس سے نہیں لاتے، اللہ کی عطا ہے۔ ان سب باتوں کی رہنمائی قرآن پاک میں کی گئی، اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کی شرح فرمائی۔ آپ کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ قرآن کی تشریح فرماتے ہیں، کوئی اجمال ہو تو اس کی وضاحت کرتے ہیں، کوئی گجلک بات ہو تو اس کو سمجھا دیں اچھی طرح۔ یہ سب چیزیں ہیں جن پر ہم نے توجہ دی۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مکمل کیا اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھائی اب ختم ہو گیا، اب کب پڑھو گے، کتنا پڑھو گے یہ بتاؤ، روزانہ کتنا پڑھو گے؟ ایک بار آگے Thank you for watching. Like, subscribe and share.